ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور حبیب یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم آئیے ہم اور آپ مل کر کے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں زم زم کے درود پاک کی جانب نثار کریں پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، بے پناہ فضل عظیم ہے کہ ہم تمامی لوگ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس بابرکت مقدس مہینہ، مقدس دن، مقدس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اس لیے دل سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم تمامی لوگ بہت ہی اچھے انداز میں گزار رہے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ، 2 جمعہ ختم ہو چکا ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا. اور عنقریب آج 18 روزہ چل رہا ہے، 18 رمضان شریف ہے آج. 2 دن کے بعد اس کا جو ہے دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. تو تیسرا عشرہ میں ایک خاص عبادت ہوتی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. تو ہم اور آپ یا ہمارے محلے والے میں سے کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اس حکم کو بجا لاتے ہیں. تو آج ہمیں اعتکاف کے بارے میں جاننا ہے کہ آخر اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں، اعتکاف کیا چیز ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ملتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو اس کے بعد سن کر کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں. تو حضرات محترم، اعتکاف هو المکث فی المسجد بنیت التقرب الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے کی نیت کے ساتھ مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا، مسجد میں ٹھہر جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. یہ اس کی تعریف ہے. اب ہم جب اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بہت ساری شرائطیں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. جو کام ہم پہلے کیا کرتے تھے اس طریقے سے ہم کام کھل کر کے نہیں کر سکتے. ہم جس طریقے سے باہر جا کر کے لوگوں سے میل جول کیا کرتے تھے وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہمیں مسجد کے اندر ہی رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے اور عبادتوں میں ہمیں وقت گزارنا ہے.
آج ایک رسم و رواج بن چکا ہے کہ یوں ہی رواج کے طور پہ، رسم کے طور پہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور اس کا جو تقاضا ہے، اس کے جو شرائط ہے، اس کی جو پابندی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور ملنے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ویسے ہی دنیاوی گفتگو کرتے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. لیکن نہیں، ہمیں شریعت اعتکاف کے دوران لوگوں سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن صرف اتنی جتنی ضرورت ہو. ضرورت سے ہٹ کر کے، ضرورت کے علاوہ ہم بات نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی ہمیں ضرورت ہو، دینی بات ہو، اتنا ہم جا کر کے معتکف کے ساتھ جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بات. باقی جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو صرف اپنی ضروریات کے لیے نکل سکتے ہیں. ایسی ضرورت جو خود کرتا ہو، جو دوسرا پورا نہیں کر سکتا ہے، اس ضروریات کے لیے ہم مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، ورنہ کسی اور کی ضرورت کے لیے، کسی اور چیز کی ضرورت کے لیے ہم باہر نہیں نکل سکتے. حضرات محترم، اسی طریقے سے آج کل کا موبائل کا دور آ چکا ہے. لوگ موبائل لے کر کے دن بھر موبائل میں بزی رہتے ہیں. معتکفین حضرات بھی مسجد میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں. لیکن حضرات محترم، اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن کچھ حد تک. ہمیشہ ایسا نہیں کہ خالی موبائل میں ہی بزی رہے، نہیں، بلکہ صرف ضرورت کی جو چیزیں ہوں. اگر آپ گھر والے سے یا کسی اور سے جو ہے بالکل جو ضرورت، ارجنٹ جو چیزیں ہوتی ہے، ضرورت کی کمپلسری چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں یا موبائل میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ موبائل میں لگے رہیں. نہیں، بلکہ آپ ذکر و اذکار کریں اور قرآن عظیم کی تلاوت، نوافل پڑھیں اور تقاضا جو اعتکاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں. حضرات محترم، اس کا فائدہ کیا ہوگا اعتکاف کرنے کا؟ تو اعتکاف دیکھیے، یہ اعتکاف جو ہم مسجد میں کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں. ایک اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، وہ نفل ہے. ایک ہے سنت مؤکدہ اعتکاف. دوسرا جو اعتکاف ہے، تیسرا جو ہے وہ ہے واجب اعتکاف. اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے نفل، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہے. ایک ہے واجب، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اور ایک ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، اس کا بھی ہمیں سب کا الگ الگ فائدہ ہے. تو محترم حضرات، نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے، نفل والا اعتکاف، وہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تب ہمیں حکم ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، یا پھر اپنی زبان میں کہ اے اللہ، میں اس مسجد میں جا رہا ہوں، میں تیرے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں. اور جتنی دیر تک ہم مسجد میں رہیں گے اتنی دیر تک ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ، قرآن شریف پڑھیں گے اس کا ثواب الگ. لیکن یوں ہی جب مسجد میں بیٹھے رہیں گے پھر بھی ثواب ملتا رہے گا. جب ہم مسجد سے نکل جائیں گے تو وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایک اعتکاف ہے واجب، جو ہم اپنے اوپر واجب کرتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ ہم خود سے واجب کرتے ہیں. وہ کیسے؟ جیسے کوئی منت مانگ لیے، ہم کوئی نظر مان لیے، منت مانگ لیے کہ اے اللہ، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں تیرے لیے اعتکاف کروں گا. 1 دن کا اعتکاف یا 2 دن کا اعتکاف، جتنا آپ نیت کریں گے، منت کریں گے کہ اے اللہ، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا مسجد میں جا کر کے. تو اس طریقے سے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ اعتکاف آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. کرنا ہی کرنا ہر حال میں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اعتکاف ہے ایک سنت مؤکدہ، جو اس رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہم کرتے ہیں. اس اعتکاف کا ایک مقصد ہوتا ہے ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے 5 تاک راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے. 5 تاک راتوں میں سے کسی بھی رات میں لیلۃ القدر آ سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، اس لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں. خاص کر کے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے تاکہ لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے. حضرات محترم، لیلۃ القدر 5 تاک راتوں میں آتی ہے اور ہم لوگ سو کر کے گزارتے ہیں. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے. یہ سب تاک راتوں میں ہے. تو اکثر ہمارے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. لیکن وہ گارنٹی کے ساتھ کہ وہی رات ہوگا ایسا نہیں ہے شریعت میں. اس لیے 5 تاک راتوں میں سے کوئی بھی رات آ سکتی ہے، کسی بھی رات.
اس لیے اعتکاف میں رہنے والوں کے لیے خاص کر کے یہ موقع ملتا ہے کہ گھر والوں سے دور رہ کر کے اور اپنے لوگوں سے، اپنے ماحول سے دور رہ کر کے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہ کر کے عبادت و ریاضت کر کے اس رات کو پا لے، اس کی برکتوں کو حاصل کر لے. یہ ایک مقصد ہوتا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس کا فائدہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سوچیے کتنا بڑا ثواب ہے. آخر یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہمارے لیے آفر ہے، یہ پیکیج ہے. کیوں؟ کیا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نادر اور غریب اور مفلس جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو یہ سہارا دیا جاتا ہے کہ کہیں وہ لوگ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ جو پیسے والے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ جا کر کے حج کر کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہم غریب لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ اگر اس نیکی کو حاصل کرنا چاہیں تو کیسے حاصل کریں؟ ہمیں یہ نیکی کیسے ملے گی؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے ہیں. تو اس بندے کا دل مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اچھے پیکج اور آفر ان کے لیے رکھ دیے ہیں کہ میرے بندو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا دور سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا پیسہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا گھر والوں سے دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی مسجد میں، اپنے ہی لوگوں میں رہ کر کے صرف 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے اگر مسجد میں اعتکاف کر لو اور جو اعتکاف کا تقاضا ہے اس کو پورا کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صرف اس 10 دن میں ہی آپ کے 2 حج اور 2 عمرے کا برابر ثواب عطا فرمائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضرات محترم. 2 حج کرنے کے لیے 2 سال لگے گا، 2 عمرہ کرنے کے لیے پھر 2 بار جانا پڑے گا. ان 4 چیزوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ میں ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے صرف ایک آدمی اعتکاف کرتے ہیں، لیکن جتنا چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں اور اس اعتکاف کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. یہ جو اعتکاف ہے رمضان المبارک کا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے والوں پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اعتکاف کریں. لیکن اگر ایک بھی انسان اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ ذمہ داری سارے محلے والوں سے ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا گناہ سارے محلے والوں پہ ہوتا ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس میں روزہ ضروری ہے. اسی طریقے سے اعتکاف ہوتا ہے واجب. جب واجب اعتکاف اگر مسجد میں کریں گے تو اس میں بھی جو ہے روزہ ضروری ہوتا ہے. لیکن نفلی جو اعتکاف ہے، 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف، رمضان میں یا اس کے علاوہ میں ہم اعتکاف کرتے ہیں، وہ نفلی ہے، اس میں روزہ ضروری نہیں ہے. بنا روزہ کا آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتکف یوما، جو انسان 1 دن کا اگر اعتکاف نیت کرتا ہے، 24 گھنٹے کا، 1 دن کا، ابتغاء وجہ اللہ، مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. اس نیت سے جو انسان 24 گھنٹے کے لیے اگر اعتکاف کی نیت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق پیدا فرما دیتا ہے. 3 خندق، اس کے درمیان اور جہنم کے بیچ میں 3 خندق پیدا فرماتا ہے. اور وہ ایک خندق کی دوری کتنی ہے؟ زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی دوری ہے، ایک خندق اتنی لمبا چوڑائی ہے، خندق اتنا بڑا ہے ایک خندق. تو سوچئے ایک خندق اتنا بڑا ہے، 3 خندق کتنا بڑا ہوگا. تو اتنا دور اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے کر دیتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے نکال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جنت عطا فرما دیتا ہے. پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے باغ و بہار میں جائے گا اور وہاں جا کر کے عیش و عشرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی گزارے گا. یہ اس کا 24 گھنٹے کا صرف فائدہ ہے. اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے. ایک اور اس سے بھی چھوٹا پیکج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پاک میں اعتکاف کے لیے کہ صرف مغرب سے لے کر کے عشاء تک بھی اعتکاف ہوتا ہے.
خاص حدیث پاک میں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتکف ما بین المغرب والعشاء، کہ جو انسان مغرب اور عشاء کے درمیان صرف اعتکاف کرتا ہے اور دنیا کی باتوں سے وہ بچتا ہے، صرف نوافل پڑھتا ہے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا ہے، اور اعتکاف مغرب سے لے کر کے عشاء تک کا وہ بندہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کو اپنا قرب حاصل فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک کے درمیان اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور ان سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں آ کر کے، ہماری گھر میں عورتیں بھی ہیں، تو یہ اعتکاف کا ثواب ہمیں مل جائے، عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں گھر کے اندر رہ کر کے، وہ گھر کے اندر ہی جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے ایک سائڈ میں وہاں پہ بیٹھے، پردہ وغیرہ کر لے اور وہیں پہ وہ 10 دن گزارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اور ان کے تقاضے پہ عمل کرے، اعتکاف کے اس کے حکم کو پورا کرے، تو یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عورت کو بھی عطا فرمائے گا جو فضیلتیں مرد کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کے دلوں میں اس عبادت کو کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت رحمت ہم سبوں کو عنایت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔